ذوالنورین، ذوالحجرتین، ذوالجنتین، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے مقبال نبی نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ اور پھر میرے مقبال نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے خلق عظیم عطا فرمایا اور خلق کے اعتبار سے عثمان غنی سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کر کے شائع کر کے ساری امت پہ احسان کیا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے نکاح میں میرے نبی کی دو شہزادیاں یک بعد دیگریں آئی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے ہاتھ کو میرے لجپال نبی نے اپنا ہاتھ کہا ہے اور اپنے ہاتھ کو میرے لجپال نبی نے عثمان غنی کا ہاتھ کہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحابت کا کوئی حوالہ عثمان ذوالنورین ہے، حسن و جمال کا پیکر عثمان ذوالنورین ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے مقبال نبی نے فرمایا عثمان نے مجھ سے 2 مرتبہ اللہ کی جنت کو خریدا ہے، اللہ کی جنت کو خریدا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرا رب فرماتا ہے مومن مجھ سے جنت کو خریدتا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، جان اور مال کے ذریعے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، میرا رب فرماتا ہے بے شک میں رب سے مومن جنت کو خریدتا ہے مال اور اپنی جان کے بدلے، قربان جاؤں۔ اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی نے سارا مال بھی رب کے نام پہ قربان کر دیا اور اپنی جان بھی رب کے نام پہ قربان کر دی۔ جنت کی قیمت بھی رب نے بتا دی ہے۔ ہم اپنے مال سے اللہ کی جنت کو خرید سکتے ہیں، اور غور سماج کو اللہ کے راستے پہ لگایا جاتا ہے۔ اپنی جان کے ذریعے رب کی جنت کو خرید سکتے ہیں، وہ جان جو اللہ کے سپرد کر دی جائے، اللہ کے راستے پہ لگا دی جائے، دین اسلام کی سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ رب کے نام فرماتے ہیں مجھ سے جنت کو خریدا۔ پہلا وہ مقام جب میرے مقبال نبی اور حضرات صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے،
میں پانی بھی نہیں ملتا، غسل کے لیے وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے مل کے چندہ اکٹھا کر کے مدینہ منورہ کا ایک کنواں ہے جس کا نام بئر روما ہے، وہ خریدا، آدھا خریدا۔ آدھے سے مراد کیا ہے؟ ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی حاصل کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور ایک دن مدینے کے یہودی اس کنویں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی یہودی بھی پانی لے جاتے، مسلمان روکتے نہیں تھے، اور جس دن یہودیوں کی باری ہوتی مسلمانوں کو پانی پیسوں کے بدلے خریدنا پڑتا تھا، اور صحابہ کے پاس اتنا مال دولت بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ پریشان ہو کے اللہ کے محبوب کی برگاہ میں آئے، رب کے محبوب کی برگاہ میں آ کے صحابہ کرتے ہیں، اے آمینہ کے لال، پانی کا بڑا مسئلہ ہے، خریدنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے نبی نبی نے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، اور میرے نبی نے اعلان فرمایا، صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور میرے نبی نے اعلان فرمایا جو بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، قیامت کے دن حوض کوثر کا کنواں میں اس کے نام کر دوں گا، حوض کوثر کا کنواں اس کے نام ہو جائے گا۔ اس مجلس میں جناب حضرت عثمان غنی نہیں ہے، صحابہ وہاں سے اٹھے اپنے گھروں کی طرف گئے، کسی صحابی نے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عثمان تجھے پتا ہے آج نبی نے کیا اعلان کیا ہے؟ کہا بتاؤ نا۔ میرے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ کہا اللہ کے محبوب نے اعلان کیا ہے جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، قیامت کے دن حوض کوثر کا کنواں میں اس کے نام کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی دوڑے حضور کی برگاہ میں آ عرض کرتے ہیں، اے نبی، وہ جو بئر روما والا آپ نے اعلان کیا ہے، آقا کریم کیا وہ اعلان صرف اس وقت جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے لیے ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو بھی خرید کے وقف کرے گا میرا اعلان اس کے لیے ہے۔ جناب عثمان غنی عرض کرتے ہیں، لجپالا کا پھر مجھے اجازت دے، میں جا کے یہودی سے بئر روما خرید کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت عثمان غنی چلے، یہودی کے پاس گئے، کہا یہودی بتا اس کنویں کی کتنے پیسے لے گا؟ یہودی نے پیسے مانگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے دامن سے پیسے نکالے، یہودی کو دیے، کنواں خریدا، کنواں خرید کے واپس چلے نا، اس کو یہودی کہکا لگا کے ہنسنے لگ گیا، کہا عثمان بڑے تاجر گھرانے کے ساتھ تیرا تعلق ہے اور بہت بڑا تو تاجر ہے، بڑا سمجھدار ہے، ذہین فطین ہے، سودا کرنے میں ماہر ہے، لیکن اے عثمان غنی آج تو نے کنواں اتنے مہنگے پیسوں کے بدلے خرید لیا، آج سودے میں بحثوں مباحثہ نہیں کیا، جو میں نے مانگا تو نے اتنے پیسے دے کے کنواں خرید لیا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، اے یہودی تجھے پتا نہیں ہے اس کنویں کے بدلے میرے پاس نبی مجھے آب کوثر کا کنواں عطا کرنے والے ہیں، کہ اس کنویں کی قیمت کا تجھے پتا نہیں، تو نے مانگا کیا ہے؟ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے مجھے کنواں مل گیا ہے، مجھے بئر روما نہیں ملا، مجھے حوض کوثر کا کنواں مل گیا ہے۔ لجپال نبی کی برگاہ میں حاضر
کیا ہے اور یہ امہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے پاک نبی نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور میرے پاک نبی اس وقت اعلان کر رہے تھے آج میرے عثمان نے مجھ سے رب کی جنت کو خرید لیا ہے. آج میرے عثمان نے مجھ سے رب کی جنت کو خرید لیا. اور دوسرا وہ موقع غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے. میرے پاک نبی نے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور میرے پاک نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے. میرے پاک نبی نے اعلان کیا صحابہ جنگ پہ جانا ہے, جنگ کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے. جناب عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں, آقا 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے قبول فرما. میرے پاک نبی نے قبول کیا. پھر میرے آقا نے اعلان کیا صحابہ مال کی ضرورت ہے. پھر عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں, آقا 100 اونٹ اور بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے قبول فرمائے. میرے آقا نے قبول کیے نا. میرے آقا نے تیسری مرتبہ اعلان کیا صحابہ مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں, آقا 100 اور اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے قبول فرمائے. میرے آقا نے قبول بھی فرمائے. میرے آقا مسجد نبوی کے ممبر سے اتر رہے تھے اور میرے آقا اعلان کر رہے تھے اے صحابہ سن لو آج میرے عثمان نے مجھ سے رب کی جنت کو خرید لیا ہے. آج میرے عثمان نے مجھ سے رب کی جنت کو خرید لیا ہے. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو الجنتین بھی کہا جاتا ہے, 2 مرتبہ جنت خریدنے والے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے محبوب پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا ہے. بلوائیوں نے, منافقوں نے چال چلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے جب بات فرما رہے تھے, بلوائیوں نے, سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پتھر برسائے. حضرت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. صحابہ اٹھا کے گھر میں لائے. صحابہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیں, ہم ان بلوائیوں کے ساتھ جنگ کر کے نواصل جہور کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے نہیں صحابہ, یہ میرے محبوب کا محبوب شہر مدینہ منورہ ہے. عثمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے, اپنے محبوب کے محبوب شہر کی گلیوں سے خون آلود ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. وہ عثمان غنی جس نے بحر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا, مدینے کے سارے لوگ بحر روما سے پانی پی رہے ہیں اور عثمان غنی 40 دن بھوکا اور پیاسا جامع شہادت نوش کر کے اپنی جان کو رب کے حوالے کر رہا ہے. مدینے والے سارے بحر روما سے پانی پی رہے ہیں, عثمان غنی 40 دن پیاسے ہیں. بلوائیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تھی, جا رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے 1 دن پہلے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اور آواز دی ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے. آج جو مجھے پانی کا 1 گھونٹ پلائے گا, قیامت کے دن رب کے محبوب نبی اپنے ید اللہ کے گورے ہاتھوں سے جب آب کوثر کا جام مجھے دیں گے, وہ
تھا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی مشک بھر کے چلے، بلوائیوں نے تیر مار مار کے اس مشک کو چھلنی کر دیا، پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ آواز دے کے کہتے ہیں اے میرے عثمان بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ ظالم مجھے آپ تک پانی نہیں پہنچانے دے رہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پانی کی مشک بھر کے اپنے خچر میں بیٹھ کے پانی پہنچانے کے لیے گئی۔ ان بلوائیوں نے سمائیوں نے اس پانی کی مشک کو بھی چھلنی کر دیا، خچر کے منہ پہ چھڑیاں ماری۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بامشکل گرنے سے بچی۔ صحابہ پھیلائے حضرت عثمان غنی کے پاس، یا امیر المومنین اجازت دیں ہم ان سپاہیوں کا گلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لو سن لو، عثمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، محبوب کے محبوب شہر کی گلیوں کو خون آلود ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ظالم بلوائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آگ لگا دی، لیکن قربان جب حضرت عثمان غنی اپنے کمرے میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کی عبادت میں مصروف ہے، گھر کو آگ لگی ہے، ہر طرف چیخو پکار ہے، لیکن عثمان غنی کو اپنے رب کی یاد ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کا قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تلاوت کر رہے ہیں، بلوائیوں نے دیواریں پھلانگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا ایک ظالم نے تلوار ماری، میرے عثمان غنی کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا۔ حضرت عثمان غنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو میرے نبی نے اپنا ہاتھ کہا تھا، اور یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو میرے نبی نے چوما تھا، اور یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے رب کا قرآن جمع کیا تھا۔ آج مولا تیرا شکر ہے، یہ ہاتھ تیرے راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کٹا ہے۔ اور کہا بلوائیوں یاد رکھنا، اس ہاتھ کو بلند جگہ پہ رکھنا، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو میرے نبی نے اپنا ہاتھ کہا تھا۔ وہ جب میرے نبی نبی اپنے 1400 صحابہ کو مدینہ منورہ سے لے کے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا، کہا اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ میرے نبی نے مذاکرات کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تجارتی تعلق تھا حضرت عثمان غنی کا، مکے کے کافر کہنے لگے اے عثمان، تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھی صحابہ کو اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اے عثمان غنی، چونتو کے سفیر بن کے آیا ہے، مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے ساتھ ہمارے کاروباری تعلق بھی ہے، تجارتی واسطہ بھی ہے، اب تو حرم پاک میں آ گیا ہے، تو کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت فرمایا تھا اے کافروں، تم سوچتے ہو میں کعبۃ اللہ کے پاس آ گیا کعبے کا اکیلا طواف کر لوں گا؟ کہا نہیں نہیں، جب تک میرے نبی آقا نہیں کریں گے غلام کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک آقا کعبۃ اللہ کا طواف نہ کرے غلام کیسے کر سکتا ہے؟ کہا کافروں، تمہارے پاس کعبہ ہے، میرے پاس کعبے کا کعبہ آمینہ کا لال ہے، میں کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوا کہ مکے کے کافروں نے حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے۔ میرے لجپال نبی تک خبر پہنچی، میرے لجپال آقا کو تو پتا تھا نا میرا عثمان زندہ ہے۔ اس حدیبیہ کے مقام پہ میرے لجپال نبی نے درخت کے نیچے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، زیادہ سو صحابہ بیعت کر چکے۔ میرے لجپال نبی نے اپنا ہاتھ ید اللہ کا گورا اٹھایا، میرے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ سنو، یہ ہاتھ رب کے محبوب نبی کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور میرے آقا فرمانے لگے عثمان کی طرف سے میں بیعت کرنے لگا ہوں۔ میرے لجپال نبی نے عثمان غنی کے
ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا اور میرے لجپال نبی نے بیعت کی اور میرے لجپال نبی نے اعلان کیا، اے منافقوں سن لو، میرا عثمان شہید نہیں ہوا، میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلوائیوں نے وار کیا، ایک ظالم نے تلوار ماری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور پہ، ماتھے پہ تلوار لگی، خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن کی پہلے پارہ کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 137 ہے، قرآن کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت مقدسہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خون کا پہلا قطرہ گرا ہے۔ اور یاد رکھنا، میرے لجپال نبی نے فرمایا، جو جس حال میں جائے گا، جہاں جس کا خون گرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ صحابہ وہ بھی ہے جن کا خون بدر میں گرا، وہ کل بدر کی سرزمین ان کی شہادت کی گواہی دے گی۔ جن کا خون احد کے میدان میں گرا، احد کا میدان ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کربلا کے میدان میں جن کا خون گرا، کربلا کا میدان گواہی دے گا۔ آسمان تیری شہادت پہ قربان، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن تیری شہادت کی گواہی دے گا۔ اور جو جس حال میں جائے گا، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ کوئی احرام کی حالت میں جائے گا، قیامت کے دن بھی وہ احرام باندھ کے اٹھے گا۔ کوئی سجدے کی حالت میں جائے گا، سجدے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو رکوع کرتا ہوا جائے گا، قیامت کے دن رکوع کی حالت میں اٹھے گا۔ وہ عثمان تجھ پہ قربان جاؤں، جب میرا مولا عثمان غنی اٹھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی اٹھیں گے۔ اور وہ عثمان غنی خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت پہ گرا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قرآن گواہ رہنا، کل میں نے تجھے جمع کیا تھا، شائع کیا تھا، آج میرے خون کا قطرہ بھی تیرے اوپر گرا ہے۔ اے قرآن قیامت کے دن گواہ رہنا، یہ قرآن قیامت کے دن بھی گواہی دے گا کہ عثمان غنی نے میری تلاوت کرتی ہوئے اپنی جان رب کے نام پہ قربان کی ہے۔ 18 ذو الحج شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، شہادت سے ایک دن پہلے میری ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، اے میرے بھائی عبداللہ بن سلام، میری لجپال نبی سے ملاقات ہو چکی ہے، تھوڑا وقت ہے، میں اپنے لجپال نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہ وقت آ گیا 18 ذو الحج کا۔ حضرت عثمان غنی امام مظلوم شہید مدینہ اپنی جان رب کے نام پہ قربان کر دی۔ اور میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اپنی عقیدوں کا مرکز صحابہ کو بنا لو، آل بیت اطہار کو بنا لو، پھر دیکھنا یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی، میدان حشر کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔